نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبے عرصے تک اپنی اصلاح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ان سے انہوں نے خلافت پائی۔ اتنے بڑے مرتبے اور مقام کے ولی تھے، 12,000 ان کے مریدین کی تعداد تھی جو ان کے پاس جن کا اندراج تھا، اور اس کے علاوہ ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگوں سے توبہ کرواتے، غیر مسلم ان کی مجالس میں بیٹھ کر اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ اس پائے کے بزرگ اور اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں نکلے اپنے سینکڑوں مریدین کے ہمراہ، سفر کرتے ہوئے ان کی نظر پڑی ایک عیسائی بستی کے اندر داخل ہوئے، اس بستی کے کنویں پر پہنچے جہاں پر لڑکیاں پانی بھر رہی تھی۔ وہاں پر ایک لڑکی پر نگاہ پڑی تو بس دل دے بیٹھے، ایسا دل دے بیٹھے کہ وہیں پر ہی ان کی نظریں جھک گئی اور تھوڑی دور آگے جا کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ اب سارے مریدین دیکھ رہے ہیں کہ بھئی حضرت کیوں بیٹھے ہیں۔ اب انہوں نے بھی حضرت کی طرح سر جھکا لیے، بہت دیر تک سر جو ہے وہ جھکا رہا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے عجیب لگا کہ اتنا لمبا مراقبہ حضرت نے پہلے تو کبھی نہیں کرایا۔ تو اب وہ حضرت فرماتے ہیں شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، میں حضرت کے قریب آیا، میں نے قریب آ کر حضرت کے کان میں سرگوشی کی تو حضرت نے سر اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ان سب لوگوں سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، مجھے چھوڑو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ فرمایا بھائی حضرت ہوا کیا ہے، ہم کیوں چلے جائیں، کیا ہمارے سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی بس تم چھوڑو، بس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ ابھی کیا غلطی ہو گئی ہے؟ فرمانے لگے کہ ایک لڑکی پر میری نظر پڑی ہے اور میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہوں، اب جب تک میری اس کے ساتھ شادی نہ ہو جائے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہٹنے والا۔ انہوں نے کہا حضرت خوف خدا کریں، یہ عیسائیوں کی بستی ہے، یہاں رہنے والے سارے عیسائی ہیں، اگر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا یا پیچھے مریدوں کو جو آپ کے عموماً سفر میں خاص مریدین ہوتے ہیں وہ تو ان چیزوں کو اتنی جلدی بدگمان نہیں ہوتے، تو یہ اگر بات پھیل گئی تو کیا ہوگا؟ تو فرمانے لگے بھئی کیا ہوگا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس تم نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ تم۔ اب بہت زور لگایا سارے ساتھیوں نے کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، آپ کی وجہ سے سینکڑوں خانقاہیں آباد ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ اور میں یہاں نکاح کروں گا عیسائی لڑکی کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ غضبناک ہو گئے۔ اب یہ مجبور ہو کر دیکھا بھی اتنا غضب اور غصہ، آج تک حضرت کے چہرے پر اتنا جلال نہیں آیا۔ اب ان ساتھیوں نے حضرت کو چھوڑا اور نہ چاہتے ہوئے واپس بغداد چلے گئے۔ وہاں جا کر جب لوگوں کو بتایا تو ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے حضرت اس کے نکاح کرنے پر بازد ہیں اور واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم وہیں چھوڑ کے آ گئے۔ اتنا بڑا اللہ والا کیا اس طرح بہک سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے جس کی وجہ سے اتنی خانقاہیں آباد ہیں؟ کیا وہ خود اس راستے پر چل نکلا؟ یہ عجیب معاملہ ہے۔ کچھ عرصہ وہیں پر رہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ پیر بھائیوں کو ساتھ لیا، کچھ عرصے بعد دوبارہ اس بستی کے اندر آئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں شیخ ابو عبداللہ اندلسی، انہوں نے کہا وہ تھوڑے جنگل میں چلے جائے، وہاں پر وہ سور چرا رہے ہیں۔
سور چرا رہے ہیں. کہاں انہوں نے ایک ساتھی سے, ہمارے یہاں ساتھی ہیں عیسائی مذہب سے, ان سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے شرط لگا دی کہ سور چراؤ اتنے سال, اس کے بعد ہم سوچیں گے. تو وہ بس ایسے عاشق مزاج ہیں کہ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور سور چرانا شروع کر دیے. اب یہ بڑے نادم ہوئے اور انہوں نے جنگل کی طرف رخ کیا. جب یہ جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت واقعتاً وہاں پہ سور چر رہے ہیں, اور حضرت جو ہے اس عصا لاٹھی کے ساتھ سہارا لگا کر کھڑے ہیں, جس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ وہ لاٹھی تھی جس کو پکڑ کر حضرت اپنی خانقاہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب اسی لاٹھی کے ساتھ سور خنزیر چرا رہے ہیں. اب جب انہوں نے اس حالت میں اپنے شیخ کو دیکھا تو ان کے دل بھر آئے, رونے لگے, زاروں قطار آنسو جو ہے آنکھوں سے وہ جاری ہو گئے. اب جب یہ شیخ کے قریب گئے تو شیخ نے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی اور ایک جگہ پہ بیٹھ گئے. یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کہا حضرت آپ واپس چلو, خانقاہ آپ کا انتظار کر رہی ہے, لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں. انہوں نے خوب باتیں کی, یہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں کیا کہوں, مجھے سب پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے, لیکن میں دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا اس جگہ کو, میں نکاح کیے بغیر نہیں رہ سکتا. انہوں نے بہت سمجھایا, بہت باتیں کی, حضرت اسی پر بضد ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت اچھا یہ بہت بڑے عالم بھی تھے, بہت بڑے قاری, 7 قراتوں پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا. انہوں نے پوچھا حضرت آپ قرآن مجید کے حافظ تھے, کیا قرآن مجید اب بھی آپ کو یاد ہے؟ نفی میں سر ہلا دیا. فرمایا کہ نہیں, میں سارا قرآن مجید بھول گیا ہوں, صرف ایک آیت مجھے یاد ہے. حضرت کو کون سی آیت یاد ہے؟ تو فرمانے لگے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جسے اللہ ذلیل کرے تو پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. مجھے صرف یہ آیت یاد ہے, اس کے علاوہ مجھے پورا قرآن مجید بھول گیا ہے. پھر انہوں نے سوال کیا حضرت بڑی تعداد میں آپ کو احادیث مبارکہ یاد تھی, کیا کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ فرمایا سب بھول گیا, صرف ایک حدیث یاد ہے, صرف ایک حدیث یاد ہے. پوچھا حضرت وہ کون سی؟ فرمایا وَمَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ, جو بندہ اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. صرف یہ حدیث یاد ہے, باقی سب بھول گیا. انہوں نے کہا حضرت اتنے حقائق جاننے کے باوجود اب تو آپ ہمارے ساتھ چلو. فرمایا نہیں, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. وہاں پر بیٹھ کر سارے مریدین اتنا روئے اسے بھی آنسو نکل آئے. حضرت ہمارے ساتھ چلیں, لیکن وہ خاموش اسی طرح مبہوت بیٹھے رہے. اب یہ انہوں نے پھر روتے ہوئے واپسی کا سفر باندھا, واپسی شروع کی. یہ راستے میں ایک جگہ پر پہنچے, وہاں پر ایک نہر تھی. تو انہوں نے اس نہر سے دیکھا کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کر کے اس نہر سے باہر نکل رہے ہیں. تو اب جب انہوں نے دیکھا اور سامنے جب حضرت پر نظر پڑی, حضرت کا چہرہ بھی وہ جو خنزیر چراتے ہوئے بجھا ہوا تھا, چمک حضرت کے چہرے پر دوبارہ محسوس ہوئی کہ بڑے حشاش بشاش. یہ بڑے حیران ہوئے. کہا حضرت آپ یہاں؟ تو سب سے گلے لگے, سب کو گلے لگایا, ملے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی سلامتی واپس عنایت فرما دی. میں حضرت ہوا کیا تھا؟ فرمایا کہ ہوا یہ تھا کہ جب میں اس مجلس میں جب ہم عیسائیوں کی اس بستی میں داخل ہوئے تھے تو میں نے صلیب لٹکی ہوئی دیکھی, عیسائیوں کے بچے دیکھے, تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کتنے غلیظ اور گندے لوگ ہیں, کتنے غلیظ اور گندے لوگ ہیں
یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، خود تصویر بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور پھر اسے پوجتے ہیں۔ یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ یہ بھی کوئی دین ہے؟ کتنے کم عقل ہیں یہ لوگ۔ جب میرے دل میں آیا نا کہ یہ کتنے کم عقل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے دل پر القاء کیا، کیا تم جو مسلمان ہو اپنی عقل کی وجہ سے ہو؟ ہمارا احسان نہیں سمجھتے؟ تم جو مسلمان ہو اپنی عقل کی وجہ سے ہو اور اپنے ایمان پر اترا رہے ہو، متکبر بن رہے ہو کہ میں بڑا ایمان والا ہوں۔ فرمایا کہ میرے دل سے یہ آواز نکلی اور اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے دل سے پرندہ جو ہے وہ نکلا اور باہر اڑ کے چلا گیا، جو حقیقت میں ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے نکال دیا تھا۔